بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا ماہ رمضان میں انتقال ہو جائے تو کیا اس کا جنتی ہونا یقینی ہے، اور کیا ماہ رمضان میں انتقال یہ انسان کی مغفرت کی ضمانت ہے؟ اسی طرح اسی سے ملتے جلتے کچھ اور سوالات ہیں کہ اگر کسی شخص کا جمعے کے دن انتقال ہو جائے تو کیا وہ جنتی ہے؟ اسی طرح ایک بڑا دلچسپ سوال ہے، وہ یہ کہ اگر انسان کو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے، یہ سعادت حاصل ہو جائے، یا اسے خانہ کعبہ کے اندر جانے کا موقع مل جائے تو کیا وہ جنتی ہے؟ کیا اس کی مغفرت یقینی ہے؟ اسی طرح کے مختلف اعزازات ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی مقدس خاندان سے تعلق ہونا، کسی مقدس شخصیت کے ساتھ نسبت ہونا، کسی مقدس ہستی کے ساتھ تعلق ہونا یا رشتہ داری ہونا، تو کیا یہ ساری چیزیں انسان کے جنتی ہونے یا انسان کے مغفور ہونے کے، یقینی طور پر مغفرت کا مستحق ہونے کی دلیل یا وجہ بن سکتے ہیں؟ ان سوالوں کا جواب ہم آج تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کے اندرونی حصے کی زیارت کسی کو نصیب ہو جائے اور وہ وہاں پہ نماز پڑھ لے تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، یہ ایک سچے مسلمان کا، ایک سچے مومن کا خواب ہو سکتا ہے، یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی آرزو ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جنت البقیع کے اندر مدفون ہو جانا، یہ بھی ایک بہت بڑی نسبت ہے، بہت بڑی سعادت ہے، سچے مومن کا ایک خواب ہے، اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جمعے کے دن انتقال، اس کی بھی فضیلت حدیث سے ثابت ہے۔ روزے کی حالت میں انتقال ہو جانا، اس کی فضیلت بھی حدیث سے ثابت ہے۔ البتہ رمضان کے مہینے میں انتقال کی کوئی فضیلت کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جمعے کے دن انتقال کی فضیلت ثابت ہے، روزے کی حالت میں انتقال کی فضیلت ثابت ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں کسی شخص کے دنیا سے رخصت ہو جانے کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ اگر رمضان میں روزے کی حالت میں اس کا انتقال ہوتا ہے تو بہرحال یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے، یہ تو ایک طرح سے شہادت کی موت ہے، اور اس کی روزے کی حالت میں انتقال کی فضیلت تو باقاعدہ حدیث میں آئی ہے۔ بنیادی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا، اسے اس دنیا میں امتحان اور آزمائش کے لیے بھیجا، اسے کچھ کام کرنے کا حکم دیا جنہیں اللہ تعالیٰ کے اوامر کہا جاتا ہے، اور اسے کچھ کام کرنے سے منع کیا جنہیں اللہ تعالیٰ کے نواہی کہا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ اطاعت کرے، وہ اللہ کی اطاعت کرے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، اس اطاعت کے ذریعے وہ جنت کا مستحق بنے، اس اطاعت کے ذریعے وہ مغفرت کا مستحق بنے، اس اطاعت کے ذریعے وہ اللہ کی رضا کا حقدار بنے، اس اطاعت کے ذریعے۔ اگر ایک شخص فرائض کو پورا کر رہا ہے، اگر ایک شخص حقوق اللہ ادا کر رہا ہے، اگر ایک شخص حقوق العباد ادا کر رہا ہے تو اس طرح کی ساری سعادتیں اس کے لیے مفید ہیں، اس کے لیے جمعے کے دن انتقال فضیلت کا باعث بنے گا، اس کے لیے رمضان کے روزے میں دنیا سے رخصت ہونا فضیلت کا باعث بنے گا، اس کے لیے جنت البقیع میں مدفون ہونا، مدینہ منورہ کی وفات بہت بڑی فضیلت کا باعث بنے گا، اس کے لیے خانہ کعبہ کے اندرونی حصے کی زیارت، خانہ کعبہ کے اندرونی حصے میں نماز بہت فضیلت کی بات ہوگی۔ لیکن اگر ایک شخص فرائض پورے نہیں کر رہا، اگر ایک شخص حقوق اللہ ادا نہیں کر رہا، اگر ایک شخص حقوق العباد ادا نہیں کر رہا تو اس قسم کی سعادتیں، اس قسم کی نسبتیں، کسی بہت اعلیٰ اور مقدس خاندان سے اس کا تعلق،
کسی بہت بڑی ہستی سے اس کی رشتہ داری یا اس کا تعلق، یا خانہ کعبہ کے اندر کے حصے کی زیارت، یا جمعے کے دن روزے کی حالت میں یا رمضان میں انتقال کا ہو جانا، یہ شاید ایسے شخص کو بہت زیادہ فائدہ نہ پہنچا سکے۔ اللہ کے حکم پہ چلنا یہ اصل دینداری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا یہ مغفرت کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور دراصل یہی مومن کے لیے سب سے بڑی سعادت ہے اور سب سے بڑا اعزاز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی حقیقت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔